قرآن کریم کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 29 اور پارہ نمبر 22۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ آج کے جمعے کے مختصر سے خطبے میں آپ کی خدمت میں تجارت، ایجوکیشن اور غربت، انہی باتوں پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے بنہا اور آشکارا یعنی چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی نفع بخش تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ایک چیز جتنے امام جعفر صاحب مولا بزنس تجارت کو شریعت نے، قرآن نے، اسلام نے حلال کیوں کیا، جائز کیوں رکھا، اور سود کو اللہ نے حرام کیوں کیا؟ امام نے ایک چھوٹا سا جواب دیا کہ بزنس کرنے والے کے لیے اللہ پر پورا ایمان رہتا ہے کہ میں بزنس تو کر رہا ہوں، نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو وہ ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور امید لگائے گا۔ لیکن جو ربا ہے، سود ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں رہتا۔ امام نے فرمایا، بولا کیوں؟ تو اس نے کسی کو 10,000 درہم دے دیے، اب اسے معلوم ہے کہ 200 درہم ہمیں ملنا ہے، اب اس سے مطلب نہیں کہ آندھی آئے، طوفان آئے، کام چلے کہ نہ چلے، وہ آرام سے بستر پہ لے گئے کہ مجھے تو پیسے ملیں گے۔ تو امام نے بیسک قاعدہ بتایا کہ ہر وہ چیز جائز ہے جہاں پر اللہ سے امید لگی ہو، اور سود کو اس لیے حرام کر دیا کہ یہاں اللہ سے کوئی امید نہیں لگی ہے، اسے اپنے اعتبار سے اسلام نے سود کہا۔ قرآن مجید میں اسی میں دوسری آیت بھی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کی جگہ پر اللہ تمہیں دے گا۔ لیکن یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس کی جگہ جو خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ تمہیں دے گا، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ فرمایا کہ اللہ کی بات کو جو سمجھو وہ تمہارے فانی مال کے بدلے میں باقی رہنے والی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ جو فانی مال ہے، مال تو فانی ہے، فنا ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ کو دے رہا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور مولا نے فرمایا یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں قلیل کے بدلے میں کثیر عطا کر، کم کے بدلے میں زیادہ عطا کر رہا ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا سب سے بہتر تجارت خالق سے تجارت۔ مولا علی کا ایک وصیت نامہ ہمارے رات کے دوسرے امام حسن علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی کے بعد راستے میں امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ میرے لال جب تم محتاج ہو جانا، تنگدست ہو جانا، غریب ہو جانا، جب تم سور ہو جانا تو پھر اللہ سے بیاپار کرنا، اللہ سے تجارت کرنا۔ بابا کیوں؟ دیکھیے یہ بھی امام ہے۔ کہا میرے لال اللہ کی راہ میں اگر ایک دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا کرے گا۔ یہ مولا متقیان نے اپنے وصیت نامے میں بیان فرمایا۔ اچھا اب آ جائیے دوسری چیز، انفاق۔ اس کے لیے معصوم نے فرمایا ہے انفاق ہمارے خرچ کرنا، یہ زیادتی کا سبب ہوگا، کمی کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس فانی مال کے بدلے میں کئی گنا اور کبھی 1000 گنا اور کم سے کم 10 گنا کا وعدہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے راہ خدا میں سوال کیا دینے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، جو تم دے رہے ہو تو امام نے فرمایا
یہ جو تمہارا بقیہ مال ہے گویا تم نے اپنے مال کا بیمہ کروا دیا. اس کو مولا نے بولا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مال سیف ہو گیا, یہ بیمہ کروا دیا. اور نبی نے فرمایا ہے کہ جو نیک کام کسی بھی شکل میں ہو وہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہی شمار ہوتا ہے. نیک کام کسی بھی شکل میں, یعنی یہاں پر جب امام نے بیان کیا کہ اچھی بات کسی کو بتانا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کسی کو اچھی بات دین کی شریعت کی بیان کر دی, چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد یہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے یہاں تلاوت کا لفظ عام ہے, تلاوت سے مراد یہ قرآن لے کے بیٹھ کے تلاوت, لیکن قرآن کی سایت کا مسئلہ کہ جو اللہ نے کہا تلاوت کرتے ہیں, معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا تلاوت کا پڑھنا اس کے معنی ہے تلاوت کرنا قرآن میں غور و فکر کرنا, قرآن مجید میں غور و فکر کرنا. یہ نیک عمل ہمارے لیے سرچشمہ بنے گا, یعنی ایسا عمل جو خدا سے رشتہ جوڑے اس کا نام مظہر نماز ہے, اور جو دوسری طرف مخلوق سے رشتہ جوڑ دے اس کا نام انفاق ہے. چنانچہ لفظ تبور آیا ہے, تبور کے معنی وہ تجارت جس میں گھاٹا نہ ہو, جس میں تباہی نہ ہو. کسی نے پوچھا مولا ہم کو موت پسند نہیں ہے. امام نے پوچھا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ کہاں؟ کہا یہ بتاؤ تم نے کہاں رکھا ہے؟ کہا میں نے اپنے پاس رکھا. بس اسی لیے تم موت سے گھبراتے ہو, موت سے ڈرتے ہو. جس نے وہاں مال بھیج دیا ہے اس کو اب یہاں سے جانے کا کوئی غم نہیں. یہ فلسفہ پیغمبر اسلام حضرت محمد فرمایا کہ خالق کو سمجھو کہ تمہارے کم مال کی قیمت وہ زیادہ پہ خرید رہا. چنانچہ آپ ہر دن سحر میں چھوٹی سی سحر کی دعا اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اس کے معنی کیا ہے؟ اے وہ اللہ جو تھوڑے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہم دعا پہ بھی غور کریں کہ اللہ ہمارے لیے کیا ہے اس کی طرف ہے. وہی اللہ ہے جو ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ عمل کو ہمیں ثواب عطا کر دیتا ہے, گناہوں کو معاف کر. چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے بازار کی قیمت لگائی کہ ہم کبھی مال کا اجر 700 گنا دیتے ہیں, کبھی اس سے زیادہ, اور کبھی اجر کبیر, کبھی اجر عظیم. ہمارے لیے ایک سماج میں یہ بھی پرچار ہوا ہے, حالانکہ غلط ہوا ہے, کہ مومن آدمی تو غریب ہی رہے گا. کس نے بتا دیا؟ یہ تو قرآن کی مخالفت ہے, یہ تو اسلام کی مخالفت ہے کہ مومن غریب ہی رہے گا. اور ہم نے مشہور بھی کر دیا کہ مولا علی غریب. آپ ہسٹری پڑھیے, نہج البلاغہ پڑھیے, عرب میں کوئی مولا علی سے بڑا مالدار تھا ہی نہیں. آپ دیکھیے ان سے بڑا کوئی مالدار کتنے اوقاف اپنے دور میں خود مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کیے, کتنی زمینیں تھیں, کتنی جائیدادیں تھیں, لیکن ہم نے مشہور کر دی. تو ہمارے زندگی کیا آ گیا, ارے دولت نہیں بس مولا, مومن اپنی غریبی نہیں. یہ غلط پرچار ہوا, یہ میسج بھی غلط ملا. کیوں؟ اب آپ سمجھیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اسی دولت کو 25 مرتبہ فضل کیا. سورہ جمعہ پڑھیں گے کہ نماز کے بعد جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو, 25 مرتبہ اللہ نے اسی دولت کو فضل کہا, اور 31 مرتبہ اسی دولت کو اللہ نے خیر کہا. آپ پڑھیے, پڑھتے قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں حسنہ کے معنی ہے دنیا کی دولت عطا کرو, دنیا کا مال عطا کرو. تو قرآن مجید میں 25 مرتبہ اللہ نے اسی دولت کو فضل کہا, 31 مرتبہ اللہ نے اسے خیر کہا, اور 12 مرتبہ اللہ نے اسے حسنہ کہا, اور 12 مرتبہ اسی دولت کو اللہ نے رحمت کہا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا سے فائدہ اٹھانے کا عام حکم دیتا ہے, لیکن آپ یاد رکھیں مسلمانوں کی جو دعا ہے ہم پڑھتے ربنا آتنا, اس پہ آپ غور کریے, اس میں ایک طرف دولت ہے, ایک طرف آخرت ہے. انہیں دنیا ہم مانگ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کیا ملے گا؟ مال, مکان
اولاد یہ سب دولت ہی تو ہے. ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت اسلام کی نظر میں دونوں کچھ ہیں. اب آ جائیے کسب معاش. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بڑا اہم ثواب کسب معاش کا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نماز اتنی دیر پڑھنے باقی جو ہم کام کریں ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے نوکری ہو، یا کوئی وہ کام ہے کہ بھائی وہ بھی آپ کی عبادت ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہم دکان جا رہے ہیں، آپ یہ نہ کہیے کہ ہم بزنس پہ جا رہے ہیں، آپ یہ کہیے کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہم نہیں کہہ رہے، اسلام کہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کسب معاش. چنانچہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں نماز صبح کے بعد اس وقت تک سونا نہیں چاہیے اور نہ آرام کرنا چاہیے جب تک قیامت تاریخ سے تم روزی نہ کرو. اس لیے ہمارے یہاں حکم ہے صبح کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ روزی کا کمانا گناہوں کا کفارہ ہے. اپنی روزی کمانا گناہوں کا کفارہ. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں مسجد میں جتنی دیر رہے تو یہ عبادت ہے، قرآن جتنی دیر، لیکن آپ فلم میں گئے وہ کام ہے. کام کو کام کی طرح نہ کریے، کام کو عبادت کی طرح جانیں. آپ یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام نے فرمایا عبادت کے 70 درجے ہیں اور سب سے افضل درجہ حلال روزی کا. معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا جہاد ہے اور افضل ہے بہت سے اعمال سے کہ حلال روزی. مولانا کا ایک فارمولہ جو بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کماؤ اور بانٹو. ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کی پالیسی، کماؤ اور بانٹو. وہی چیز آ گئی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر نصاب والے پر واجب ہے. خمس کو فرض کیا. وراثت کا حکم لاگو. وراثت واجب ہے. وارث کو جو جائیداد ہے بیٹے کو ملے بیٹی کو. کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت چند لوگوں میں محدود نہ رہے. آپ یاد رکھیے ایک خون اگر ایک جگہ جمع ہو گیا تو پھر انسان پر حادثہ ہو سکتا ہے. خون جب تک گردش کرے گا انسان توانا رہے گا، تندرست رہے گا. اگر ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو پھر فساد واقع ہوگا. شہر اتنا بڑا ہے بالکل صحیح چلتا رہے گا، لیکن اگر 2-4 راستے جام ہو گئے تو پورا شہر اس جام کی چپیٹ میں آ جائے گا اور سب کو دشواری پیدا ہوگی. اسی طرح اگر دولت چند لوگوں میں جمع ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی جس کو اسلام نے اپنی بات میں حل کر دیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو نماز قبول نہیں. ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام اللہ نے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ملایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. امام نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز کو بہت پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ نہ نکالتا ہو تو اللہ یہ نماز اس کے منہ پر یعنی وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمارا حق دے رہے ہو اور غریبوں کا حق روک لو، لہٰذا ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں. یہ جو وراثت ہے، یہ خون سے، یہ سب کا مسئلہ تاکہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو. ظاہر سی بات ہے اسلام کے اصول میں سرمایہ ہمیشہ گردش کرتا رہے اور دولت چند ہاتھوں میں نہ جمع ہو جائے تاکہ بے روزگاری کا مسئلہ پیدا ہو. اب بے روزگاری ہوگی جب دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے. قدرت نے اسراف کو تو منع کیا لیکن زیادہ سے زیادہ کمانے کو منع نہیں کیا. اسراف کا مطلب بے جا خرچ. کھانا تو اب 5 ہی لوگ کھا لیں. مثلا ہم شادیوں میں جا رہے ہیں، کھایا تو ہم نے اپنے پیٹ بھر کے لیکن کھانے کے ساتھ آدھی پلیٹ ہم نے کھانا چھوڑ دیا. یہ اللہ کے آپ کو حساب دینا جو کھایا ہے اس کا نہیں ہے یہ حساب. اس لیے کھانا تم نے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے اس میں کسی غریب کا پیٹ بھر جائے. لہذا اللہ نے اسراف کرنے والوں کو، قرآن میں بار بار ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں. معصوم نے مثال دی، بچہ شیر مادر پیتا ہے
لیکن اس نے چند مہینے پہلے جو خون ماں کے رگوں میں تھا اسی کو اللہ نے خون کو دودھ میں تبدیل کر دیا اور ایسا سسٹم بنایا کہ بچہ دودھ شیر چاہے جتنا پیے لیکن یہ شیر رائے گا نہ ہو، اس کا استعمال نہ ہو، لہذا قدرت نے ویسے ہی انسان کو بنا کر بھیجا۔ لہذا اسلام یہ کہتا ہے اپنی ضروریات زندگی کا خود کفیل ہو اور وہ تقدس کی آڑ میں تساہلی کا شکار نہ بنے اور معاشرے پر بوجھ نہ سکے۔ دوسری چیز ترک دنیا کی مہارت، ہمارے یہاں یہ بھی ہے دنیا میں کیا سب وہاں، لیکن معصوم نے کہا وہاں کیا ہے سب یہاں، ہمارے یہاں یہی تو کہا گیا ارے دنیا میں اتنا حاصل کیا ہے تو، لیکن معصوم نے کہا وہ کچھ نہیں ہے سب یہی رہ کے دنیا کے سودے ہوتے، یہی رہ کے آخرت کے سودے ہوتے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص قابل تعریف نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے بدلے چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا کے بدلے میں چھوڑ دے، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں اپنی دونوں جگہ حصہ لے۔ اب میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ چیزیں واقعی ہم نے نہیں کتابیں پڑھتے ہیں تو ذہن کھلتا ہے کہ واقعی ہمارے معصوم ہمارے امام کیا کہنے گئے کہ ہم نے ابھی تک وہ چیز صحیح کیسے ہم نے نہیں پڑھا۔ مولا متقیان امیر المومنین یہ جو جملہ میں نے کہا کہ وہاں کیا سب یہیں سے سودا کرتے، سارے ٹھیکے یہیں سے اٹھے۔ مولا علی نے اپنے دور میں ایک آدمی کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دیکھا، دنیا بہت بیکار ہے، دنیا یہ ہے، معصوم نے فرمایا ہے لیکن اس کے صلاحیت ہو اس کو سمجھنے کی۔ تو مولا علی نے سنا ایک آدمی دنیا کی مذمت کر رہا ہے تو آپ نے اسے نصیحت فرمائی، ارے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی کیا؟ مولا نے فرمایا سن، دنیا سچائی کا گھر ہے۔ جب معصوم کہتے ہیں دنیا سچائی کا گھر ہے اس شخص کے لیے جو یہاں سے سچائی کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچائی کا گھر ہے جو یہاں سے سچائی کا معاملہ کرے۔ دنیا امن و عافیت کا مقام ہے جو اس کے لیے سمجھ گیا۔ فرماتے ہیں مولا دنیا دولت اور ثروت کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے جو اس سے سامان سفر باندھے۔ یہ بھائی دولت ہوگی تبھی تو آپ سامان سفر باندھیں گے، آپ کو بامبے جانا، آپ کو دبئی جانا، مسقط جانا، یہیں چلے جائیں گے، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ مولا نے فرمایا دنیا دولت اور ثروت کا ٹھکانہ ہے مگر اس کے لیے جو یہاں سے سامان سفر کو حاصل نہیں، دنیا سے آخرت کے لیے لے گا۔ دنیا نصیحت کی جگہ ہے اس کے لیے جو یہاں سے نصیحت حاصل کر لے۔ آگے فرماتے ہیں اے شخص دنیا دوستان خدا کی مسجد ہے، یہ مولا علی نے کہا دنیا اولیاء خدا دوستان خدا کی مسجد ہے، ملائکہ کا مصلی ہے، یہی دنیا وہی کے نزول کا مرکز ہے۔ قرآن اسی دنیا میں تو آیا، وہی کا مرکز ہے۔ اور فرماتے ہیں دنیا اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، دنیا ان کے لیے تجارت گاہ ہے جس میں وہ رحمت کماتے ہیں اور جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا اسلام میں دین و دنیا کا دونوں کا رابطہ موجود ہے۔ لہذا مولا بھی فرماتے ہیں کہ اب دونوں کی بات ہوگی، مولا فرماتے ہیں دن میں رزق تلاش کرو، دو دن تلاش کرو، رات میں اسے تلاش کرو جو روزی دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے کہا ہے خصوصی اشارہ مولا علی کا نماز شب، رزق تلاش کرو، رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں روزی دیتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ہمیں معلوم ہے کہ بات پوری نہیں ہو پائے گی، چھوٹی رہ جائے گی، لیکن پھر بھی جتنا سمجھے پیغمبر نے جو آغاز کیا بزنس کا، تجارت کا، دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے سامنے پیغمبر کا ارشاد، پیغمبر نے جو تجارت کی وہ اپنے سرمایہ سے نہیں، اپنے پیسے سے نہیں، بلکہ دوسروں کی دولت سے۔ جناب خدیجہ کا مال لے جاتے تھے مکے سے شام اور وہاں سے جو دکھتا تھا تو اس میں منافع، تو نبی کا تو پیسہ نہیں لگا، لیکن پیغمبر اسلام کی یہ دیانت داری اور ایمانداری تجارت نے کی کہ ساری دنیا سے امین پہلے
اس کا مطلب معصوم نے فرمایا بزنس میں تجارت میں دیانت داری ضروری ہے. چنانچہ مولا متقیان امیر المومنین خود قصد معاش کرتے تھے، یعنی اپنے کام خود کرتے تھے. یہودیوں کے ہاں مزدوری کر کے حلال روزی کماتے اور ان کی قوم سے سرمایہ کو کھینچ کر اپنی قوم میں اسے منتقل کرتے. آج دنیا میں یہی ہے کہ آپ ودیش جائیے اور وہاں کا مال لے کر اپنے ملک ہندوستان آئیے. یہ جو پہلی سکیم تھی یہ مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام نے کشمیران روزی کمانے کے لیے جفاکشی کی تعلیم دی. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو کہ زندگی تمہاری پست نہ ہو بلکہ عین دین بن کر جنتی معاشرے کا سبب ہو جائے اور حیات آخرت کی کھیتی بھی بن جائے. چنانچہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سرگرم عمل رہو گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہے. اس طرح سرگرم عمل رہو کہ گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہے اور آخرت کے کام ایسے کرو گویا کل ہی دنیا سے چلے جائے. اب اس میں ڈیلے نہ کریے، ٹال مٹول نہ کریے کہ نماز کل پڑھ لے، یہ کل کر دیں. شریعت کے کام کو ٹائم ٹو ٹائم کریے، اس لیے کہ کل کسی نے دیکھا نہیں ہے. لیکن مولا کائنات نے اس پر بھی روشنی ڈالی. کسب معاش کا مسئلہ سب سے اہم جو اپنے دور میں 1400 سال پہلے کہا وہ دولت کی غلط تقسیم. اب آ جائیے سب سے اہم مسئلہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے مسائل میں سے ہے کہ ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں. اس کی وجہ ہماری کیا ہے؟ غفلت ہے یا اسلام سے دوری ہے. ہمارے لیے سب سے مسئلہ تعلیمی پسماندگی اور جہالت ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال میں جو چیز قریبی حیثیت رکھتی ہے، قریبی شادی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے قومی تعلیم. اگر تعلیم مولا کائنات نے 1400 سال پہلے فرمایا اگر تعلیم نہیں ہوگی تو انسان آہستہ آہستہ نیچے چلا آتا جائے گا. ظاہر سی بات ہے مولا نے فرمایا جو قوم جہالت کے شکار رہی وہ ہمیشہ پسماندہ رہے گی اور جس نے تعلیم کو چھوڑ دیا وہ ہمیشہ نیچے چلا. مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تعلیم قوموں کی شہرت ہے اور تعلیم قوموں کی زندگی ہے. افسوس ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ جیسی کتاب ہے لیکن تعلیم پر اتنا زور ہے لیکن ہمارے سماج میں تعلیم کا اتنا نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ علی والا کوئی جاہل نہ رہے. اس لیے جو مولا علی پہ حرف ہو جائے گا وہ الگ ہے کہ دوسروں کے یہاں ہو، ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. جناب مولا کائنات امیر المومنین فرمایا ہے کہ اب جب تعلیم نہیں ہوگی ایجوکیشن تو اس کے سبب نتیجہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ فقر و فاقہ ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر جلد نہیں سدھارا گیا تو اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہو گئے. اس علمی اقتصادیات کے جو مالک ہیں جن کا خیال ہے کہ معاشرے کی اکثریت جس معاشرے کی اکثریت فقیر کی ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں معاشرے میں اگر بننا ہے تو فقیروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب اس کا سبب کیا ہوا کہ ہم پیچھے ہیں. اس کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے قرآن کے مسئلے کو بالکل چھوڑ دیا. چنانچہ آیت اللہ خمینی نے فرمایا مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے دوری. قرآن سے دوری ہے، پڑھنا ایک الگ ہے. تحصیل علم ہمارے معصوم نے فرمایا یہی وہ راہ عمل ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کر سکتے ہیں. اسی لیے مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا علم ہر اچھائی کی بنیاد. تعلیم ہے یہ ہر اچھائی کی بنیاد ہے. آگے فرماتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو
علم تمہیں زندگی عطا کرے. اور جان لیجیے کہ خود مولا کائنات امیر المومنین تم نے مجھے خلیفہ اور حاکم بنایا ہے تو میں بھی تم کو دے رہا ہوں کہ میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. اس کا مطلب مولا علی نے فرمایا کہ جو جس ملک کا حاکم ہو اس کے لیے واجب اور لازم ہے کہ اپنے ملک کے رہنے والوں کو تعلیم سے ونچت نہ ہونے دے بلکہ ایسے اسباب فراہم کرے جس کی وجہ سے سب لوگ تعلیم حاصل کریں. چنانچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک میڈیکل اور ایک ایجوکیشن ہر کنٹری میں اتنا سستا ہو جائے کہ غریب سے غریب بھی ایجوکیشن حاصل کر سکے اور میڈیکل بھی سرکار لے سکے. آج آئیے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب. آخری دو باتیں اور ہیں فخر کے ساتھ. اب آپ سوچئے ہم نے جو قرآن کے بارے میں بیان کیا اس کے بارے میں آپ ملاحظہ کریں کہ ہم نے تو قرآن کو الماریوں میں بند کیا, طاقوں کی زینت بنا دی. یہ قرآن کی الوداعی ہے. 11 مہینے بعد ہی, سال بھر بعد ہی قرآن سے پھر ملاقات. قرآن کا ایک بلولا آپ دیکھیے ہمارے یہاں سب سے اہم مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے بھی فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے مہلت دیں. یہ جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ برطانیہ کا ایک سابق وزیر اعظم یہودی نسل کا تھا جس نے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو اس طرح ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ اگر اسلامی دنیا کو نابود کرنا ہے, ان پر قبضہ کرنا ہے تو ہم 2 چیزوں کو ختم ہمیں کرنا ہوگا. ایک قرآن, دوسرے کا. قرآن کو ہمیں ختم کرنا ہے. کیسے ختم ہوگا؟ قرآن پڑھنا مسئلہ نہیں ہے, قرآن پہ عمل کرنا مسئلہ. ہمارے یہاں قرآن کے عمل ہی کی بات ہے. اس کا مطلب آج دشمن اس کتاب کو اسلام کے مٹانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ہم اسلام بچانے کے لیے اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اسی لیے مولا علی نے فرمایا قرآن ہر دور کی گواہ ہے, اس سے گواہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتی. بس آخری بات تمام جگہوں پر ہو رہا ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ آپ سوچیے, آپ خود سن رہے ہیں مولا علی نے 1400 سال پہلے, 1400 سال 50 سال کی بات تو کوئی ضروری نہیں کہ صحیح رہ جائے, یہ 1400 سال پہلے بیان کیا. فقیری کے اسباب, چلو میں نے پورا نہیں بیان کیا, فرماتے ہیں کوئی فقیر نہیں ہوتا مگر ایک غنی اس کے مال کے تصرف حاصل, کوئی مالدار اس کے مال کو حاصل کر دے. ایک فقیری تو آئی کہ جب مال کسی کا لے لیا گیا تو فقیر ہو. دوسرا سبب فرماتے ہیں جو شخص کام کی زحمت برداشت نہیں کرتا اسے چاہیے کہ فقیری برداشت کرنے کے لیے تیار. دھوپ ہو رہی ہے, ارے گرمی ہو رہی ہے, ارے کیسے کام. مولا نے فرمایا جو شخص کام کی زحمت کو برداشت نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ فقیری برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. ظاہر سی بات ہے کام محنت کر. آگے فرمایا اوقات کو تنظیم نہ کر. جیسا 1400 سال یعنی اپنے وقت کو تنظیم ہی نہیں کیا. جب دل چاہا تو دکان کھولی, کبھی 8 بجے, کبھی 10 بجے, کبھی 11 بجے. مولا نے فرمایا کوئی شخص جو ہے اب اس کا بزنس تو آگے بڑھے گا نہیں اور غربت ہی آتی ہے. سوء تدبیر فقر پیدا ہے. سوء تدبیر جو بھی ذہن میں آ رہا ہے سوچ رہے ہیں, برے خیال سوچ رہے ہیں. مولا نے فرمایا یہی سوچ فقیری کو ختم. آگے فرمایا مولا نے ایک اور چیز اور وہ ہے کسی بھی ملک کا حاکم جب جاہل ہوگا انجام کیا ہے. 1400 سال پہلے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا جاہل جب حاکم ہوگا تو وہ انہیں اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرے. گمراہی میں لگا ہے. جو جاہل حاکم ہوگا وہ جہالت کی وجہ سے. آگے فرماتے مولا کہ چونکہ یہ جاہل ہے لہذا یہ کچھ کو مال و دولت اتنا عطا کر دے گا کہ ان کے پاس دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا, اور کچھ کو اتنا کم دے گا کہ وہ فاتح کرنے کے لیے. یہ فقیری کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب حاکم جاہل ہو.
وہ اس کو اتنا مالدار بنا دے گا کہ ان کے پاس دولت کا کوئی ٹھکانا نہیں اور کچھ کو اتنا کم دے گا کہ ایک روٹی کے لیے بھی انہیں لائن لگانا. اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے یہ سب غربت کا اسباب ہیں. کیسے غربت پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جب حاکموں کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے ارے ہم اب تو نہیں آ پائے حکومت. تو مولا نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا جب حاکموں کو یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ وہ آپ نہیں آ پائیں گے تو ملک کی دولت کو سمیٹ لیں گے اور وہ ملک کو کرنا ہے. آگے جناب امیر المومنین علی جب اپنی بات بیان کیا کہ جب تم دیکھو کہ حاکم کسی بھی کنٹری کا حاکم نئے نئے لباس بدل رہا ہو اور نئی نئی سواریاں بدل رہا ہو تو مولا نے فرمایا کہ سمجھ جاؤ جو پبلک کا مال کھا رہا ہے وہ تو مالدار ہوتے چلے جائیں گے. عوام غربت کی عزیزو میں نے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آج ہمارے سامنے ایک بات ہم نے اپنی ذات کو کتنا الگ کر دیا. ہم تو زندگی کے ساتھ ساتھ اب موت کا بھی پیکج چلا دیا. ابھی تک سنا تھا کہ شادی کا پیکج ہے اتنے کھانے کا پیسہ یہ اتنے لوگ ہوں گے. اب تو میت کے بھی پیکج چل رہے ہیں. کچھ نہ کریے آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے آئیے اور میت کو لے کے آئیں گے وہاں گھس دیں گے کفن دیں گے یہ کریں گے وہ کریں خالی آپ. ہم کہاں جا رہے ہیں آپ خود سوچیں. ہماری ذہنیت کہاں چلی جا رہی ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے آپ اپنے کو دیکھا. کیا ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر صدام کو کربلا معلیٰ میں دفن کر دیجیے تو بخشش ہو جائے گی؟ اگر ابن ملزم کو نجف میں دفن کر دیجیے تو کیا بخش دیا جائے گا؟ ہم آپ سے سوال کریں. اس کا مطلب پہلے ہمارا عقیدہ اور عمل ہے. ہم نے سنا ہے کتابوں میں پڑھا کہ یہی کبیر داس زندگی بھر کاشی میں رہے اور آخری ٹائم مظہر آئے. کیوں آ گئے؟ کہ وہاں کے لیے تھا کہ جو مرے گا سورگ جائے گا اور یہاں کے لیے ہے کہ جو مرے گا نرک جائے گا. انہوں نے کہا میں اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوں نہ کوئی نرک جگہ ہے نہ کوئی سورگ. اصل انسان کا عمل ہے. آپ یاد رکھیے اگر عمل اچھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے دفن کریں گے اس کے اعمال اچھے ہیں. لیکن اگر عمل اچھا نہیں ہے تو چاہے رسول اللہ کے بغل میں دفن کر دیجیے اس کو کوئی فائدہ نہیں. آخر میں دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں معلومات ہونا چاہیے. آج ہم نوجوانوں سے گزارش کریں گے 2-3 چیزوں میں آپ آگے بڑھیں. اخبار کی دنیا میں آگے بڑھیے. اس لیے یہ بھی اب چاہے جو بھی میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو یہ ہو اس میں آپ آگے بڑھیے. کچھ مذہب کے لیے کام کریے. ابھی جیسا کہ میں نے دیکھا کہ بابا باگیشور نے جو بیان دیا اور اس کی معافی مانگی. مولانا جبیر شیخ صاحب نے باقاعدہ آپ کو فون کیا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کہا؟ تو اس نے کہا نہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں میں ان مولا جی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے پاس ہے مولا آپ سے دیکھ لیں. اس نے صفائی کی اور کہا میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی نے یہ سمجھا. کہا ہم نے یہ سنا تھا یہ پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک جن آیا جس کا نام خلیل. ایک جن آیا. ظاہر سی بات ہے اگر انسان معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا ظاہر سی بات ہے یہ فکر ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں. اس نے اپنی بات کی کہ سناتن دھرم میں کسی کو برا کرنے کا حق ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے اپنے کو دیکھو پھر دوسرے پہ نظر کرو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں. ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. ہمارے علماء جن کے ہم زندگی اب نہیں بیان کر سکتے عرب وطن میں دیکھیے تو انہوں نے اپنی زندگی کو کتنا کامیاب بنایا اور قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا تحفے دیے, قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. اگر یہ ہم کام کر لیں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ایسا حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم